بہت ٹھیک ہوا ہے. میں تو کہتی ہوں اللہ کرے اس کو اور جوتیاں پڑے. اس کا یہ وجہ ہے کہ ملک کو اس نے کیا کیا, ملک کے لیے کچھ نہیں کیا. ہر جگہ اتنی مہنگائی. لیکن ان حالات میں جو ہے وہ بیرونی طاقتیں ہوتی ہیں, تھرڈ پارٹیز ہوتی ہیں جو ان حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں فرحان خان. ناظرین, آج پھر ہم عوام کی عدالت میں حاضر ہوئے اور آج کا مقدمہ ہمارا ہے گزشتہ روز سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر جوتا برسایا گیا. اس سے پہلے خواجہ محمد آصف صاحب سیالکوٹ میں جب خطاب کر رہے تھے اس دوران ان کے اوپر سیاہی پھینک کے ان کے چہرے کو کالا کیا گیا. تمام سیاستدانوں کی جانب سے یقیناً بڑا شدید رد عمل آیا کہ یہ انتہائی نازیبا حرکت ہے اور غیر اخلاقی حرکت ہے. اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پولیٹیشنز کے ساتھ یقیناً ماضی میں بھی اور تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ریئیکشن آتا ہے, کسی ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے تو عوام اس طرح کا رد عمل پیش کرتی ہے. آج ہم عوام کی عدالت میں آئے ہیں اور ان سے پوچھنے آئے ہیں کہ یہ جو جوتا برسایا گیا, یہ عوام کا جو رد عمل ہے اور یہ جو ایکشن اور ریئیکشن ہے یہ کیا درست ہے. اس پہ ہم بات کریں گے اور جانیں گے عوام سے کہ وہ کیا کہتے ہیں. آج جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میں سدرا منیر ہوں جی. اچھا سدرا, کل میاں محمد نواز شریف صاحب پہ جوتا برسایا گیا, خواجہ آصف صاحب پہ آپ نے دیکھا سیاہی پھینکی گئی. اچھا, یہ جو سیاست کے اندر یہ جو ریئیکشن آ رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے اخلاقی طور پہ؟ اور ویسے جو اس اچھا اخلاقی طور پہ اگر بات آپ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ بالکل بھی ٹھیک بات ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ملک میں جو کچھ چل رہا ہے, ہمارے جو سیاسی حالات ہیں, ہمارے جو معاشی حالات ہیں, وہ بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف کے اوپر اس سے پہلے عمران خان صاحب کی جانب سے ان پہ بھی جوتا برسانے کی کوشش کی گئی تھی, ٹھیک ہے. خواجہ آصف صاحب پہ اینک پھینکی گئی اور یہ یعنی ایک کے بعد دوسرے اس طرح کے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں, جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شاید ان کو لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ فرسٹ جو تھنگ ذہن میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ شاید یہ اپوزیشن کی جانب سے کیا جا رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ تھرڈ پارٹیز ہوتی ہیں. تو یہاں پر میرا خیال ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو خاص طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو ان کو لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ الیکشن ایئر ہے, بہت بڑی جو ہے وہ ہر پارٹی کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنا جو ہے وہ بہترین دیا جائے, لوگوں کے دلوں میں گھر کیا جائے اور ووٹ حاصل کیا جائے. ان حالات میں اس طرح کی حرکات جو ہے وہ یقینی طور پر ہمارے ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش ہے, جس کو میرا خیال ہے کہ میں بھی مذمت کرتی ہوں. ہر پاکستانی جو باشعور ہے وہ اس چیز کی مذمت بھی کرے گا اور اس کو بھرپور طریقے سے یہ بھی کہے گا کہ ان چیزوں کو سمجھے اور ان چیزوں سے نکلے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اخلاقی طور پہ اگر آپ دیکھ لیں نا, تو یہ چیز کسی کے ساتھ بھی ہو, چاہے وہ سیاہی پھینکی گئی ہیں, چاہے جوتا پھینکا گیا ہے, چاہے ایسی کوئی گالی گلوچ ہوتی ہے, یہ غلط ہے, بہت غلط ہے. اور اگر اس کے حساب سے دیکھ لیں کہ پولیٹیشنز جو ہیں یا جن کے ہیں, اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو ان کو اخلاق بھی یاد آتے ہیں, ان کو اچھی باتیں بری باتیں بھی یاد آ جاتی ہے. لیکن جب عوام کے ساتھ یہ سب کچھ اور کتنے سالوں سے ہو رہا ہے, ہمارے یہاں پر کتنے بھائی ایسے ہیں جو عدالتوں میں رل رہے ہیں, پس رہے ہیں, مارکیٹوں میں ہیں, مہنگائی کی وجہ سے ساروں کچھ ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں یاد آتا, عوام کے لیے کوئی نہیں بولتا. لیکن اگر آج ان کو جوتا پڑا ہے یا وہ جس شخص نے جس بھی نیت سے مارا ہے وہ اس کی اپنی پرسنل چیزیں تھی, جذباتی ہو گیا یا اس نے کچھ غلط کیا تھا اس کے ہو گیا تھا. لیکن یہ چیز یہی کہ اگر وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے تو پھر یہاں پر بھی دیکھو. اگر عوام کی طرف بھی آپ دیکھو گے تو شاید اگر یہاں پہ عوام کو ایسی چیز پڑ رہی ہے اور آپ ایسی کوئی حرکت کرتے ہو, کسی کو پکڑ کے لے کے جاتے ہو, اس کو سزا دیتے ہو, تو شاید کل کو کوئی کسی وزیر اعظم کے ساتھ بھی نہ ہو, کسی پولیٹیشین کے ساتھ بھی نہ ہو, کسی سینئر بندی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو. لیکن اخلاقی طور پہ یہ چیز بہت غلط ہے. یہ غلط ہوا ہے. پھر ایک آپ اللہ کے گھر میں گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس کے حساب سے بھی وہ غلط ہے. اخلاقی طور پہ اور دینی طور پہ بھی ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی سکھائی. آپ کے ذاتی نظریات ایک دوسرے کے مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن بینگ ایک انسان جو ہے نا, اف یو رسپیکٹ ڈو ٹو رسپیکٹ. ایکشن کا کوئی ریئیکشن ہے, کیا وجہ ہے کہ لوگ معاشی طور پہ بھی تنگ ہیں, ٹھیک ہے جی, اخلاقی طور پہ بھی تنگ ہیں. اس کے بعد جو وہ شک پیش ہوئی تھی نا اسمبلی میں ختم نبوت والی, اس کی وجہ سے بھی لوگ مذہبی طور پہ ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں. میرا تو نظریہ یہی ہے. آگے جو ہر بندے کے اپنے اپنے ویو ہیں. دیکھیں کرپشن تو سامنے ہی ہے سب کی, ٹھیک ہے نا, تو اگر اپنی سیٹ پہ ہے بندہ تو پھر تو غلط ہے, کیونکہ ہمیں اس کا احترام رکھنا ہے. لیکن اگر بندہ نااہل قرار دے دیا گیا, اس کے بعد اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو اس میں میرے خیال میں وہ اس کا ذاتی معاملے ہیں, وہ کوئی میرے خیال میں پولیٹیکلی اس پہ نہیں آئیں گی چیزیں جو ہے نا. غلط ہوا ہے کسی بھی سیاستدان کے ساتھ ایسا, کیونکہ سیاستدان جو ہے جو پاکستان کی پہچان ہے, وزیر خارجہ ہیں ہمارے خواجہ آصف صاحب بھی,
اور نواز شریف بھی پاکستان میں ایک نام ہے، تو ان پہ یہ جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، کوئی ٹھیک عمل نہیں ہے اسے۔ اور خواجہ آصف صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ تو تھوڑا کوئی سیاسی مسئلہ لگتا ہے، تو وہاں پہ کوئی سیاسی طور پہ ان پہ کوئی اٹیک کرایا گیا ہے۔ اور اپنا نواز شریف صاحب کا جو مسئلہ ہے یہ مدراس کے طلبہ کا کوئی مسئلہ لگتا ہے کہ وہ غلط فہمی میں تھے کسی ختم نبوت قانون کے اوپر، جس کی وجہ سے یہ ریئیکشن آیا ہے۔ لوگوں تک اصل میں کلیریفیکیشن پہنچائی نہیں گئی یا پہنچی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل کر دیا گیا ہے ختم نبوت قانون والا، اور یہ کتنا مسئلے کو جو ہے اس وجہ سے جو ہے نا لوگوں نے یہ ریئیکشن آیا ہے۔ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے بالکل، یہ گندی سیاست ہے ایک۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کروایا، لیکن اس کے اوپر بھی ہوا ہے۔ یہ پاکستانی کلچر میں پہلے تو نہیں تھا، لیکن اب یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا، اس کو رکنا چاہیے فار دا ٹائم۔ یہ سیاست آگے الیکشن آ رہے ہیں، سارے اس چیز کو ہائپ دے رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ویسے نا میں ماضی میں اگر بات کروں نا، زرداری صاحب پہ بھی جوتا لگا ہوا ہے، پرویز مشرف پہ بھی ہوا ہے، پھر اس کے علاوہ جو ارباب رحیم صاحب کو بھی جوتوں کی برسات ہوئی ہے۔ تو یہ تو دنیا آپ بش دیکھ لیں، سیاستدانوں پہ ہوتا ہے یہ چیزیں، لیکن یہ جو اتنا پرومپٹ جو ریئیکشن آ رہا ہے مسلم لیگ نون کے خلاف آ رہا ہے، تو یہ ایک پلان کے تحت آ رہا ہے یا ایک کوئی پالیسیز ہیں؟ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے چاہتے ہیں ان کی اور پارٹی کی اویئرنیس بڑھے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں۔ اسٹیبلشمنٹ آپ دیکھ لیں وہ آ سکتی ہے، اور بڑے ادارے ہیں۔ ناظرین، آج ہم عوام کی عدالت میں موجود تھے اور ان سے پوچھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب کا ساتھ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا۔ یقیناً مختلف لوگوں کی مختلف آراء تھی، اور کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ سیاستدانوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا وہ کون سے ایسے فیصلے ہیں جن کی وجہ سے ایسا ریئیکشن آ رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ چونکہ الیکشنز آ رہے ہیں اور یہ ساری ڈرٹی پالیٹکس کا حصہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ یقیناً جہاں پہ اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ سیاستدانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اور انہیں سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا وہ کون سی ایسی پالیسیز ہیں، وہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے عوام کا اتنا شدید رد عمل آ رہا ہے۔ اپنے میزبان فرحان خان کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، زندگی رہی تو آپ سے پھر ملیں گے۔ ٹل دن اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔